محترم سامعین کرام، آج پیارے نبی کی پیاری سیرت کا چوتھا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کے والد گرامی وفات پا چکے تھے، اور جب آپ کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں، اور 8 سال کی عمر میں آپ کی پرورش کرنے والے اور آپ سے محبتیں کرنے والے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کہ بچپن میں بے سہارا پیغمبر کو کر دیا، یعنی باپ دنیا میں آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے، والدہ 6 سال کی عمر میں چل بسیں، اور دادا عبد المطلب اس وقت دنیا سے رخصت ہو گئے جب پیغمبر کی عمر مبارک 8 سال کی ہوئی۔ حاصل یہ کہ پیغمبر کو بچپن کی عمر میں دنیا کے تمام سہاروں سے بے سہارا کر دیا گیا، اور آپ کو یتیمی کا تاج پہنا دیا گیا۔ آپ یتیم بلکہ در یتیم بن کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا، اور اسی مدت میں اسی دوران ابو لہب کی آزاد کردہ باندی صوبیہ کا دودھ بھی آپ علیہ السلام نے پیا۔ عرب کے قبائل کا ایک خاص رواج یہ تھا، بالخصوص خاندان قریش کے لوگ اپنے بچوں کو گاؤں دیہات کی خواتین کو دے دیا کرتے تھے۔ اس وقت قبائل کی زبان خالص عربی زبان تھی، اور گاؤں دیہات میں بولی جانے والی زبان خالص عربی زبان ہوا کرتی تھی، تو بچوں کو پرورش کے لیے گاؤں دیہات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ ان کی زبان خالص عربی زبان ہو سکے۔ اسی سلسلے میں قبیلہ بنو سعد کی کچھ خواتین ہر سال مدینۃ المنورہ آیا کرتی تھیں، ہر سال مکۃ المکرمہ آیا کرتی تھیں، اور بچوں کو لے کے جایا کرتی تھیں۔ چنانچہ اس سال بھی قبیلہ بنو سعد کی کچھ خواتین تشریف لائیں، اور انہوں نے تمام گھروں میں جا جا کر کے بچوں کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی، خواتین آتیں پیغمبر کو دیکھتی، جب معلوم یہ ہوتا کہ بچہ یتیم ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، تو بچے کو چھوڑ دیتی اور آگے چلی جاتی، اس لیے کہ اگر بچے کا باپ ہوتا تھا تو اس سے حق الخدمت یعنی تحفے اور تحائف ملنے کی زیادہ امیدیں ہوا کرتی تھیں، اور اگر والد ہی نہیں ہے تو تحفے اور تحائف کون دے گا، یہ سوچ کر خواتین رسول کو چھوڑ کر چلی جاتی۔ کئی خواتین آئیں اور دیکھ کے چلی گئیں، بالآخر انہی خواتین میں ایک خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور دیکھ کر کے پیغمبر کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اور حضرت آمنہ سے کہنے لگیں کہ آپ اپنا یہ بچہ مجھے دے دیجئے۔ حضرت آمنہ نے قبول کیا اور پیغمبر علیہ السلام کو حضرت حلیمہ کے سپرد کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ جسمانی طور پر کمزور تھیں، فرماتی ہیں کہ پہلے سے جو بچہ میری گود میں تھا میں اسی کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے لیا، آپ کو گود میں لیتے ہی آپ کی برکات کا ظہور ہوا، اور ایسا ظہور ہوا کہ میں نے پیغمبر کو دودھ پلایا، اور ادھر اپنی اونٹنی کو دیکھا جو اونٹنی کمزور تھی، لاغر تھی، دبلی پتلی تھی، جو دودھ نہیں دے سکتی تھی، اس کے تھن دودھ سے بھر چکے تھے۔ جب دودھ نکالا گیا تو برتن کے برتن بھر گئے، سب نے خوشی سے پیا، اور سیر ہو کر کے پیٹ بھر کے پیا۔ یہ ساری برکات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ ایک طرف حلیمہ سعدیہ کو یہ بچہ ملا، دوسری طرف آپ کی برکات کا ظہور ان کی گود میں شروع ہوا۔ حضرت حلیمہ جب سفر سے واپس جا رہی ہیں تو قبیلے کی خواتین سے آگے نکلتی چلی جا رہی، آپ کی سواری تیز رفتار اور تمام قبیلے کی سواریوں سے آگے نکل جا رہی ہے۔ خواتین پوچھنے لگیں کہ حلیمہ، جب تم آ رہی تھی تو تمہاری سواری کی حالت یہ تھی کہ تم سب سے پیچھے تھی، تمہاری سواری لاغر تھی، کمزور تھی، دبلی اور پتلی تھی، اب کیا ہوا کہ تم سب سے تیز رفتار اور سب سے آگے نکلی چلی جا رہی ہو؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اس میں کمال میرا نہیں ہے، کمال اس یتیم بچے کا ہے جس کی یتیموں کو دیکھ کر تم نے اس کو لینا گوارا نہیں کیا تھا۔ میں نے اس بچے کو جو ہی اپنی گود میں اٹھایا ہے
اس کی برکات کا ظہور ہوا ہے، اور یہ سب کچھ اسی کی بدولت ہے کہ میری سواری آج دودھ بھی دے رہی ہے اور میری سواری سب سے تیز رفتار نکلتی چلی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیر پرورش ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کے کچھ بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے باہر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچوں کے ساتھ تھے۔ اتنے میں دو بچے بھاگتے دوڑتے آئے۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ ہمارے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ تو حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بھاگے دوڑے آئے اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں اور آپ پر غم کا خوف کا ماحول طاری ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے آپ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا اور حال دریافت کیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دو آدمی آئے تھے، انہوں نے مجھے پکڑا، میرے سینے کو چاک کیا، میرے دل کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی سے دھلا، اور دھلنے کے بعد اس دل سے کچھ حصے کو نکال لیا اور پھر دل کو بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد اس کی جگہ رکھا اور سینے کو چاک کر دیا، سینے کو سل دیا، بند کر دیا، اور اس کے بعد وہ دونوں چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں نے کہا کہ یہ حصہ جو دل سے نکالا جا رہا ہے یہ شیطان کا حصہ ہے، جس کے ذریعے شیطان دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جس کو حمزاد کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی شیطان پیدا کیا گیا، ولیکن اللہ اعاننی، لیکن اللہ نے میری مدد کی، فاسلم، وہ مجھے کیا وسوسے ڈالتا، وہ خود مسلمان ہو گیا، اور وہ وسوسے ڈالنے کے لائق نہ رہا، وہ مسلمان ہو گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا وہ حصہ ہے جس کو شق صدر کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبر کے سینے کو چاک کیا گیا۔ اصحاب سیر نے لکھا کہ پیغمبر کے سینے کو ایک مرتبہ اس موقع سے چاک کیا گیا، دوسرا جب پہلی وحی نازل ہوئی تب آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، اور تیسری مرتبہ جب آپ کو سفر معراج پر لے جایا گیا تب بھی آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، اور علم و حکمت کا بھرا ہوا ایک تشت اس میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا۔ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر کا معاملہ پیش آیا ہے۔ جب یہ سارا ماجرا ہوا کہ رسول اللہ کے قلب اطہر کو نکالا گیا اور نکالنے کے بعد اس کو دوبارہ بند کر دیا گیا، حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئیں اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو واپس حضرت آمنہ کے پاس لے گئیں اور عرض کیا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت آمنہ کہنے لگیں کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو میں نے ایک ایسا نور دیکھا تھا جس نے بصرے تک کے تمام علاقے کو روشن کر دیا تھا، اس لیے تم فکر نہ کرو، یہ بچہ کچھ خاص ہے اور تمام بچوں سے بالکل مختلف ہے۔ کل 6 سال کی عمر تھی، 4 سال کی عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی والدہ کے پاس تشریف لائے ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی تربیت سے نکل کر آج پھر پیغمبر اپنی والدہ ماجدہ کے پاس آ گئے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں پیغمبر واپس آئے اور اس کے بعد 2 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہے، اور اس کے بعد حضرت آمنہ مدینۃ المنورہ تشریف لے جانے لگیں، اور وہاں ان کی طبیعت خراب ہوئی اور مکۃ المکرمہ واپسی کا ارادہ کیا، اور ایک مخصوص مقام جس کو دنیا مقام ابوا کے نام سے جانتی ہے، جب اس جگہ پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ والدہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی تھی کہ ان کو دو جہانوں کے مربی اور 2 جہانوں کے پیغمبر عطا کیے تھے، آج وہ مقام ابوا میں انتقال فرما گئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر میں معصومیت کی حالت میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ والد گرامی دنیا میں آنے سے پہلے رخصت ہو گئے، بچی تھیں والدہ، وہ بھی 6 سال کی عمر میں ساتھ چھوڑ کر چلی گئیں۔ دادا عبد المطلب اب تنہا آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی کفالت و پرورش کرنے والے تھے، جن کو بے پناہ آپ سے محبت تھی، جنہوں نے آپ کا نام محمد رکھا تھا اور دنیا والوں کو بتایا تھا کہ یہ وہ بچہ ہے
جو اس لائق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ 8 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے دادا جان بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی سہارے کے دنیا میں رہے، یعنی آپ کو یتیموں کا سردار اور در یتیم بنا کر کے دنیا کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا گیا، کہ دنیا والے یہ نہ کہہ سکیں کہ باپ کی تربیت کا اچھا اثر ہے، یا ماں کی تربیت کا اچھا اثر ہے، یا دادا نے بڑی اچھی تعلیم دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کہنے والوں کی زبانوں پر تالے لگا دیے، اور والد کو پیدا ہونے سے پہلے اور والدہ کو 6 برس کی عمر میں اور دادا عبد المطلب کو 8 برس کی عمر میں دنیا سے بلا لیا، اور پیغمبر کو یتیمی کی حالت میں پرورش دے کر دنیا والوں کو یہ بتایا کہ یہ وہ پیغمبر ہے جس کا معلم، جس کا مربی پالنہار اور پروردگار اور رب العالمین ہے، اس کے سوا اس کے کسی نے کوئی تربیت نہیں کی۔